ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف سناٹا سا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے کو کھول کر باہر جھانکا کہ کوئی موجود تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہوا کہ کوئی موجود نہیں ہے تو میں نے گھر کے اندر کمرے میں موجود اپنی اماں کو دیکھا کہ جاگ تو نہیں رہی، وہ بھی نیند میں تھیں، سو رہی تھیں۔ ان کے پاس بستر پر لیٹے چھوٹے بچے کو اٹھایا اور گود میں لیا۔ میں نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ ایک بیگ تیار کر رکھا تھا جس میں اس چھوٹے بچے کے کپڑے موجود تھے، اس کا فیڈر موجود تھا، اس کا دودھ بھی موجود تھا۔ مجھے اس بچے سے سخت نفرت تھی۔ میں جو کچھ بھی کرنے والی تھی اسی نفرت کی بنیاد پر کرنے والی تھی۔ میں کسی طرح بھی اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور مجھے یہی راستہ نظر آیا۔ اس وقت میرا ضمیر سو چکا تھا، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، اس بچے کی جان کی فکر بھی نہ تھی۔ میں بس خود غرض ہو گئی تھی اور بس اسی خود غرضی میں نے قدم اٹھایا تھا۔ بچہ گود میں لے کر گھر سے روانہ ہوئی۔ ہر طرف سناٹا، اندھیرا، آج گھروں سے باہر کی بتیاں بھی بند تھیں۔ میرے قدم تیزی سے منزل کی طرف رواں تھے۔ اپنا چہرہ اپنی بڑی سی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے روشنی ہونے سے پہلے اپنا کام کر کے گھر کی طرف لوٹنا تھا، اور یہ قریب آدھی رات کا وقت تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تک دور دور سے واضح آ رہی تھی۔ مجھے بس اب اس علاقے میں کہیں اس بچے کو چھوڑنا تھا۔ قریبی مجھے کچرے کا ڈھیر نظر آیا اور میرے قدموں میں سستی سی آنے لگی۔ لڑکھڑاتے قدموں اور سست رفتاری سے میں آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی ویسے ویسے میرے بدن میں کپ کپاہٹ بھی آنے لگی تھی۔ کچرے کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر میں نے ایک آخری بار اس بچے کو دیکھا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے اس بچے پر ترس آیا، لیکن یہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ جس مقصد کے تحت میں یہاں موجود تھی مجھے اس مقصد کو پورا کرنا تھا۔ یہاں سے ناکام نہیں لوٹ سکتی تھی۔ صرف چند ہی دلی جذبوں کی بنیاد پر میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اس بچے کو چوما اور اس سے معافی مانگی اور اس کچرے کے ڈھیر پر اسے لیٹا دیا۔ اس کا بیگ اس کے پاس رکھا اور اس کا فیڈر جس میں اس کا دودھ تیار تھا اسے میں نے اس کے کپڑے کے اندر رکھ دیا اور واپس جانے کی بجائے کسی گھر کی دیوار کی اوٹ سے اس بچے کی حفاظت کرنے لگی۔ کسی اندھیری گلی میں کھڑے ہو کر یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن دل اس بچے کے لیے تڑپ رہا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے میں ایک فرد آیا، کوئی فقیر لگ رہا تھا، حالت کافی خراب تھی۔ بچہ بھی بے آرام ہو کر جاگنے لگا تھا اور ہاتھ پاؤں جھولتے ہوئے رونے کی تیاری میں تھا۔ اس کے رونے کی مدھم سی آواز مجھے بھی سنائی دے رہی تھی۔ فقیر نے بچے کے پاس پڑا بیگ اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اتنے میں بچے کے رونے کی آواز بہت سخت ہو گئی کہ اب اس نے چیخ کر رونا شروع کر دیا، اور بہت آرام سے دور کھڑی اس کی آواز میں سن سکتی تھی۔ بچے کو روتا دیکھ کر فقیر گھبرا گیا اور وہاں سے بیگ اٹھائے بھاگنے لگا۔ بچے کے مسلسل رونے سے آس پاس کے گھر والے اپنے گھروں سے نکلنے لگے اور بچے کے پاس پہنچے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر اس بچے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ ایک پورا ماحول بن گیا۔ مجھے لگا یہ بچہ صحیح سلامت ہے، محفوظ ہے، اسے اب کسی جنگلی جانور سے خطرہ نہیں ہے۔ میں وہاں سے گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم من بھاری تھے۔ میں عورت تھی، عورت میں ماں چھپی ہوتی ہے۔ میں کسی طور پرسکون نہ تھی۔ اس بچے کو چھوڑنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے جگر کا گوشہ وہاں چھوڑ آئی ہوں۔ ساری رات چلتے ہوئے گزاری تھی، لیکن پیروں سے زیادہ درد دل میں ہو رہا تھا۔ ضمیر ہچکولے مار رہا تھا، ملامت کر رہا تھا۔ میں نے ہر آواز کو جو بچے کے حق میں تھی میرے اندر بند کر دیا، دھیان نہ دیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا اور اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ سوئی ہوئی تھی کیونکہ میں نے انہیں نیند کی دوائی کھلائی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف آئی۔ ہمارا گھر یوں ہی بہت بڑا نہ تھا، 2 کمرے تھے، کچن تھا اور کھلا صحن۔ صحن پر چھت موجود نہ تھی، جبکہ کمرے کی چھت بھی گرنے کے قریب تھی۔ غربت تھی، پورے گھر میں ہم ماں بیٹی ہی تھے۔ ابا کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ میں اسکول پڑھانے جاتی تھی اور شام میں گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسے ہی ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ایک طوفان اس وقت میرے اندر تھا اور صبح آنا تھا۔ میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے دھل چکی تھی، اور بس یہ سب باتیں ہی مجھے نیند میں لے گئیں۔ اماں، کیا ضرورت ہے یار کسی اور کی؟ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تم، میں اور ابا، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیوں تم کوئی اور اولاد لا رہی ہو یار؟ پہلے ہی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے،
میری پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسے کیسے پالیں گے؟ تم اس بچے کو گرا دو، چھوڑ دو۔ اماں کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے میری زبان بند کی اور اس دن سے مجھے بچوں سے نفرت ہو گئی۔ ابا مزدور تھے، مشکل ہی سے گھر کی اور میری پڑھائی کے خرچے پورے ہو رہے تھے، اور میں اب کافی بڑی بھی ہو چکی تھی، اسی لیے مجھے گھر میں اپنے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں چاہیے تھا۔ کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جس دن اماں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مجھ سے یہ بات چھپائی گئی۔ اماں اور ابا کو مجھ سے خوف تھا کہ میں اس بچے کو نقصان پہنچاؤں گی۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ بچہ مر گیا ہے، اور میں نے بھی شکر ادا کیا کہ بہت اچھا ہوا، خود ہی میرے راستے سے ہٹ گیا۔ میں ذہنی بیمار لڑکی تھی۔ مجھے غربت اور لوگوں کی باتوں نے احساس کمتری کا حد درجہ شکار بنایا تھا۔ میری زبان صرف اماں ابا کے سامنے کھلتی تھی، ان دونوں کے علاوہ میں کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ بچے کی جھوٹی خبر کے ساتھ ہی ابا کا اس دنیا سے جانا لکھا تھا۔ وہ چل بسے، پیچھے میں اور اماں رہ گئے۔ میں ذہنی بیمار تھی، اسی لیے گھر سے نہ نکل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی ہسپتال کے معاملات سے آگاہ نہ تھی۔ اماں کے لیے بہت پریشان تھی۔ روز پڑوس کے انکل آ کر امی کی خبر دے جاتے کہ وہ لوٹ آئیں گی۔ ان دنوں میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ ابا کا انتظام بھی محلے والوں نے کیا تھا۔ سچ شکر تھا کہ محلے والے اچھے لوگ تھے، کسی بات کا احسان نہیں جاتا تھا، یا شاید اماں کا اسپتال میں علاج بھی یہی لوگ کروا رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد تو گھر میں کھانے کے بھی پیسے موجود نہ تھے۔ میری مالی حالت دیکھتے ہوئے مجھے اسی اسکول میں نوکری مل گئی تھی جہاں سے میں نے حال ہی میں میٹرک کے امتحان دیے تھے، اور محلے کی عورتوں نے ترس کھاتے ہوئے اپنے بچے ٹیوشن کے لیے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ یوں میں نے اپنی یہ تنہائی کے دن کاٹے تھے۔ 2 مہینے بعد اماں کی گھر واپسی ہوئی تو ان کے ہاتھ میں نے ایک ننھا کاکا دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں ساکت ہو گئی، کیونکہ میرے علم میں ابا نے یہ بات لائی تھی کہ بچہ مر گیا تھا۔ پھر یہ کون ہے؟ اماں کے ساتھ جب تک محلے والے موجود تھے میں خاموش تھی، لیکن جیسے ہی اٹھ کر گئے تو میں نے اماں سے سوال کیا، اماں یہ بچہ کون ہے؟ کیوں اسے گھر لائی ہیں؟ اماں نے کہا، میں نے یہ یتیم خانے سے لیا ہے، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، یہ تیرے ابا کا بھی فیصلہ تھا۔ اماں کی حالت دیکھتے ہوئے میں خاموش رہی، لیکن مجھے اندر ہی اندر اس بچے سے جلن تھی۔ بچے کی وجہ سے میری ماں کا پیار 2 طرف ہو گیا تھا، جو کہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کیسے بھی کر کے مجھے اس بچے کو گھر سے نکالنا ہے، کیسے بھی کر کے اس سے جان چھڑانی ہے۔ لہٰذا مجھے موقع ملا، میں نے اماں کو نیند کی دوائی دی اور بچہ پھینک آئی۔ جہاں سے وہ آیا تھا میں اسے وہیں چھوڑ آئی تھی۔ صبح امی کی چیخوں سے ہوئی، ایسے دل دہلا دینے والی چیخیں کہ میں خود نیند سے چیختے ہوئے اٹھی۔ امی میرے پاس روتے ہوئے چیختے ہوئے آئیں، کہنے لگیں کہ میرا بچہ غائب ہے، مل نہیں رہا۔ میں اماں کی حالت سمجھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے انہیں چیخنے دیا، رونے دیا۔ کہنے لگی، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہے، رات اسے ساتھ سلایا تھا، میرے ساتھ چل پولیس کے پاس۔ پولیس کا نام سن کر میرے اندر خوف جاگا اور میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر بٹھایا۔ میری کوشش تھی کسی طرح امی کو پرسکون کروں۔ مجھے یقین اماں کا حال ایسا ہی ہونا تھا، لیکن پہلے انہیں چیخنے سے روکنا تھا تاکہ محلے والے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں مسلسل اماں کو تسلی دیتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں سمجھا رہی تھی، لیکن وہ اپنی حالت خراب کیے جا رہی تھی۔ مسلسل روتے ہوئے اب تو اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ میرا ارادہ بالکل بھی اسے فی الحال یہ بتانے کا نہ تھا کہ میں یتیم خانے سے لایا ہوا بچہ کچرا کنڈی میں پھینک آئی ہوں۔ مجھے لگا اماں رو رو کر سنبھل جائیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور اماں مسلسل رو رہی تھی۔ پاگلوں جیسے حال بنا لیا تھا اپنا اماں نے، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ ہی پی رہی تھی، روتی رہتی، روتے روتے چپ کرتی اور کچھ دیر گھر کی دیواروں کو گھورتی اور پھر رونے لگتی، پھر چپ کرتی اور ایک دم کھڑی ہو جاتی کہ چل میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، رو رہا ہے۔ اماں کا حال دیکھ کر مجھے ترس آنے لگا اور افسوس ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ اماں روئیں گی، اس بچے کے لیے تڑپیں گی، لیکن ایسا حال بنا لیں گی مجھے نہیں پتا تھا۔ اماں روتے روتے چپ ہو کر دیوار کو دیکھنے لگی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ میں اماں کو اس بچے کے بارے میں بتانے جا رہی تھی، اور یہ سب میں اس لیے کر رہی تھی تاکہ اماں کو سکون آ جائے۔ اماں کی ویران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے انہیں رات کی ساری کارروائی بتائی کہ کیسے میں نے اسے نیند کی گولیاں دی، سر درد کی گولیاں کہہ کر، اور ان کے سونے کے بعد میں اس بچے کو کچرے کی کنڈی میں پھینک آئی۔ اماں نے نہ جانے کیسے سکون سے میری ساری بات سنی۔ مجھے کچھ غیر معمولی لگا۔ میں نے اماں کو پکارا، اس کا چہرہ میرے ہاتھوں سے ڈھلک گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گری، اور میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے
اماں جا چکی تھیں اور میرا حال مختلف نہ تھا۔ موت اس پر گزر گئی تھی جبکہ میں موت جیسے راستے سے گزر رہی تھی اور بہت سارا راستہ ابھی باقی تھا۔ مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ہمت نہ تھی کہ کسی کو پکار لوں، کسی کو بلا لوں۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی، اپنی اماں کا مردہ جسم دیکھ دیکھ کر۔ کیسی عذاب رات تھی! یہ دوسری عذاب رات تھی مجھ پر۔ شاید یہ عذاب راتوں کی ابتدا تھی مجھ پر۔ ابھی کئی راتیں کاٹنی تھی اور نہ جانے یہ سفر کب ختم ہوتا اور کب میری سزا ختم ہوتی۔ میں نے اپنے اماں ابا کو ستایا تھا، ان کا بچہ ان سے ان کی زندگی میں چھین لیا تھا۔ یہ ابتدا تھی، انتہا کیا ہونی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ رات گزری، صبح ہوئی اور صبح نیند نے آغوش میں لے لیا اور پھر مجھے اسپتال میں جا گئی۔ میں ایک کلینک میں موجود تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا جہاں ڈاکٹر میرے جاگنے کے انتظار میں تھا۔ شاید وہ مجھے جگا رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ذہن کو کام کرنے میں وقت لگا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے گرد تھی، دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر بھی درد محسوس ہو رہا تھا، پورا جسم ہی بری طرح دکھ رہا تھا۔ میں واپس لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کوشش ترک کر دی، بیٹھنے اٹھنے اور دیکھنے کی۔ کچھ وقت میں خود ہی میں ہوش میں آ گئی اور آنکھیں کھولیں۔ میرے آنکھیں کھولنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر نے پوچھا، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں نے اس بات میں ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آج آپ کو دوسرا دن ہے، آپ یہاں موجود ہیں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ گزری رات کیسے گزاری تھی۔ میں نے مدھم آواز میں اپنی ماں کے حوالے سے سوال کیا۔ کلینک محلے کا ہی تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے مجھے بلا جھجک بتا دیا کہ ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ ان کی لاش سے بو پوری گلی میں پھیل گئی تھی۔ آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر ہی اندر جا سکتے تھے۔ آپ بے فکر رہیں اور ان کے آخری معاملات بھی طے ہو چکے ہیں اور آپ گھر جا سکتی ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ سے فیس نہیں لوں گا۔ اگر مانگ بھی لوں تو آپ کے پاس میری فیس دینے کے پیسے نہ ہوں گے، لہٰذا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ نکاحت کے باوجود میں وہاں سے لوٹ آئی اور گھر آئی تو اس پڑوسی کی عورتوں نے جمع ہو کر اماں کا افسوس کیا، ساتھ ہی میرے بھائی کا افسوس بھی کیا۔ وہ سب اصل معاملے سے آگاہ نہ تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کوئی اٹھا کر لے گیا اور اسی وجہ سے اماں کی موت ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی ایک کو میں خود چھوڑ کر آئی کچرا کنڈی میں اور دوسری کو اپنے سامنے مرنے دیا۔ دن گزرنے لگے، میں نے اپنے سینے میں یہ سارے راز دفن کر رکھے تھے۔ گھر کا ماحول کاٹنے لگا تھا۔ تنہائی مجھے اپنا مریض بنا رہی تھی۔ کبھی کھانا کھاتی اور کبھی نہ کھاتی۔ اسکول اور ٹیوشن کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ دن تو گزر ہی جاتا لیکن راتیں عذاب تھیں۔ مجھے روز رات کو بچے کے رونے کی آوازیں آتی اور میں اسے بستر پر پڑی رہتی، چھت کو گھورتی رہتی جیسے بے جان مردہ ہوں۔ دماغ میں چل رہی آوازیں، کانوں میں بچے کے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں، اپنی ماں کی آہیں، سب کچھ کسی فلم کی طرح چل رہا ہوتا اور اسی طرح صبح بھی ہو جاتی۔ میں نے اکثر اس کچرا کنڈی کے پاس جا کر اس بچے کے حوالے سے پوچھا بھی تھا، لیکن صرف ایک ہی بات پتہ لگی تھی کہ کوئی بڑی گاڑی والے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ میں اس بچے کی تلاش میں تھی اور یہ تلاش مجھے کہاں سے کہاں لے جاتی میں نہ جانتی تھی۔ ایک روز میں رات کو سوئی تو محسوس ہوا جیسے کوئی میری گردن دبا رہا ہے۔ میں نے خود چھڑانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صبح اٹھ کر محسوس کیا کہ یہ میرا برا خواب تھا۔ اسکول جانے سے اور ٹیوشن پڑھانے سے بہت حد تک میرا احساس کمتری کم ہوا تھا۔ اب میں لوگوں سے بات بھی کر لیتی تھی۔ محلے میں لوگ بھی میرے لیے فکر مند تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے رہے گی، نہ سر پر باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا ساتھ ہے۔ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ اس طرح ایک مناسب رشتہ انہیں سمجھ بھی آیا۔ محلے کی ایک عمر رسیدہ خاتون نے میرے سامنے بات رکھی رشتے کی اور میں نے رضامندی دے دی کہ اکیلے میرا گزارا نہ تھا اور مزید اکیلے رہنا میرے لیے مناسب بھی نہیں تھا، اور آج یہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کل کو یہ بھی ساتھ نہ دیتے۔ یہاں سے زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، ایک نیا رشتہ شامل ہو گیا میری زندگی میں۔ میں رخصت ہو کر اس محلے سے چلی گئی۔ ان لوگوں کی اچھی یادیں میرے ساتھ موجود تھیں۔ میں سب کی مشکور تھی۔ شادی کے 3-4 مہینے بہت ہی خوبصورت تھے۔ ساس، نندیں، سسر، ابو سب کے سب بہت اچھے تھے۔ شوہر بھی پیار کرتے تھے اور ان سب کے درمیان میں اپنا برا وقت بھول گئی۔ اسکول کی نوکری چھوڑ دی تھی اور ٹیوشن پڑھانا بھی بند کر دیا تھا۔ میرا سسرال میرے میکے سے ایک علاقے سے فاصلے پر تھا۔ شادی کو 3-4 مہینے گزرنے کے بعد اب مجھے اپنی ممتا برے موجود کا انتظار تھا۔ میں ماں بننے کے احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی امید نظر نہ آئی تھی۔ 6 مہینے سے سال گزر گیا۔ میری ساس نے مجھے چیک اپ کروانے کا بولا۔
चेक अप करवाया तो सब ठीक था। डॉक्टर्स कहने लगे कोई मसला नहीं है। हम परेशान रहने लगे। बहुत कोशिश के बाद भी कोई उम्मीद न थी। फिर मेरा माजी मेरी नज़रों से गुजरना शुरू हुआ और मैंने एक दिन अपने शौहर को बिठाया और बिठाकर उसे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने उससे वादा किया कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने उसके सामने अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के लम्हात रख दिए और उसे शुरू से बताना शुरू किया कि मेरी अम्मा एक बच्चा यतीम खाने से लाई थी और मैंने उस बच्चे को कचरे की कुंडी में फेंक दिया था। उसके बाद मेरी अम्मा उसी सदमे से इस दुनिया से चली गई। आज मेरी औलाद ना होना मकाफात है। मैंने उस रब की नेमत की नाशुक्री की थी। देखें मुझे कैसे सज़ा दी गई है। मेरे शौहर मेरी हकीकत जानने के बाद मुझसे बहुत नाराज़ हुए। 1 महीने तक अपना बिस्तर तक अलग कर लिया। इस दौरान मैंने अपने अल्लाह से खूब दुआएं की कि वो बच्चा मिल जाए। बहुत तौबा की। मैंने जो कुछ किया उसके बाद मेरे दिल में बच्चों के लिए बहुत मोहब्बत आ गई थी। मैं मुसलसल अपने शौहर से भी माफ़ी मांगती थी। एक दिन खूब रो रो कर दुआ कर रही थी जाए नमाज पर बैठकर कि मेरे शौहर मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहने लगे, जो हुआ सो हुआ, हम उस बच्चे को ढूंढकर गोद ले लेंगे। अपनी गलती सुधारना चाहोगी? मैंने हाँ में सर हिलाया और मैंने कहा, यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगी। एक दिन मैं अपने शौहर के इसी रास्ते से गुजरी जहाँ मैंने उस बच्चे को फेंका था। मैं वो जगह अपने शौहर को बता रही थी कि मैंने इस बच्चे को यहाँ छोड़ा था। उसी मोहल्ले के लोगों ने उसे उठाया था। मेरे शौहर ने गाड़ी से उतरकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी जवाब ना मिल सका। उस दिन के बाद से मेरे शौहर मुसलसल उस बच्चे की तलाश में थे। मैं अपने गुनाहों पर शर्मसार थी और खूब दुआएं करती थी। खुदा का करना हुआ और मेरे यहाँ भी उम्मीद की झलकियाँ नजर आईं। मेरा शौहर बहुत खुश हुआ और मेरे यहाँ 2 जुड़वां बच्चों की विलादत हुई। घर में सब खुश थे और हमारी इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश जारी थी। इस वाक़ये को 5 साल गुजर गए थे। आज मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे थे। दोनों जुड़वां बेटे 3 साल के थे और एक 6 महीने की बेटी थी। हम खुश थे, लेकिन उस बच्चे के लिए मेरे जज्बात ना बदले थे। हमारे हालात भी बहुत अच्छे हो गए तो हमने मोहल्ले वालों के एहसानात उतरने की अपनी सी कोशिश की थी। अगरचा वो सब इस बात पर नाराज़ हुए थे, लेकिन हमें ये कदम बेहतर लगा था कि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ ना छोड़ा था जब लोग मौका नहीं छोड़ते जलीलो ख्वार करने का। एक दिन मेरे बेटे की दोस्त के घर से उसकी वालदा आई। वो दावत देने आई थी कि उनके छोटे बेटे की सालगिरह है और मेरे बच्चे उनके बेटे के दोस्त थे। हम सब उनके घर उनकी दावत पर गए। उनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का जो मेरे बच्चों का दोस्त था, एक 6 साल का। उस 6 साल के बच्चे से मुझे बहुत उनसियत महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मेरे अब्बा खड़े हैं। उस दिन तो मैं कुछ न कह सकी, घर आकर खूब रोई। दिल हल्का किया, शौहर को बताया। उन्होंने तसल्ली दी। वो भी क्या कर सकते थे, उन्होंने तो मेरा बहुत साथ दिया था। हर मुश्किल में साथ थे, हर तरह से मुझे संभाला था। मैं एहसास कमतरी की मरीज़ा थी, उन्होंने एतमाद दिया मुझे मेरी ज़ात पर। मैं माजी में घूम कर रह गई थी। मेरी ज़िंदगी के हाल को खूबसूरत बनाया। हर तरह से तो उन्होंने कोशिश की। हकीकत जानने के बाद भी मुंह नहीं मोड़ा। मेरे दिल में अपने शौहर के लिए बहुत इज्जत थी। मैं अपनी तरफ से खूब कोशिश करती थी उन्हें खुश रखूं। मेरे बच्चों के दोस्त अक्सर यहाँ आ जाते थे और वो 6 साल का लड़का भी आता था। यूं हमारी आपस में अच्छी सलाम दुआ हो गई। अक्सर हम जाते और वो आते। कहीं घूमने फिरने का प्लान हो तब भी उनका आना जाना लगा रहता। एक दिन हम साथ ही थे, बाहर घूमने निकले थे कि अचानक हमारी गाड़ी के साथ हादसा हो गया। उनकी गाड़ी को भी नुकसान आया। इस हादसे में मेरी सास गुजर गईं और उनके बड़े बच्चे को बहुत सख्त चोट आई। फ़ौरन अस्पताल भागे। वहाँ उस बच्चे को खून की ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर ने उसका जिक्र किया। मुझे याद था जब अपना बच्चा होने वाला था तो उसे खून की कमी हो गई थी। उसे खून मैंने दिया तो इस तरह मुझे याद था और मेरा खून उस बच्चे के खून से मैच करता था। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर खून दिया। उस बच्चे से मुझे बहुत उनसियत महसूस हुई थी। उन्होंने खून देने से पहले एक टेस्ट किया और उस टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया, आप आ जाएं, आपका और आपके भाई का खून मैच करता है। मैं उस वक्त परेशानी में उनकी बात नहीं समझ सकी। खून दिया और जब बाहर आई तो डॉक्टर की बात समझ आई। मैंने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप दोनों का DNA मैच करता है, आप बहन भाई हैं। मैं सजदे में गिर पड़ी। वहाँ वो सब लोग परेशान हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है। जहाँ गम का माहौल था, हम सब जख्मी थे। सास का हादसे में इंतकाल हो गया था, वहाँ ये बड़ी खुशी से नवाजा गया था। सास के सौम तक मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि मेरे शौहर हर मुश्किल में मेरे साथ थे। मैं उनके मुश्किल वक्त में कैसे उनका साथ छोड़ दूँ। कुछ महीने बाद वक्त की मुनासबत से मैंने अपने शौहर के सामने हस्पताल वाला मामला रखा। मेरे शौहर ने मुझे गुस्सा किया कि पहले क्यों ना तुमने ये बताया मुझे।
اس کے اگلے دن ہم نے ان سب لوگوں کی دعوت رکھی۔ اس دعوت میں ساری حقیقت کھول کر بیان کی، بس یہ نہیں بتایا کہ وہ بچہ میں نے وہاں رکھا تھا۔ میرے شوہر سے اس بات کو کھولنے سے منع کیا تھا اور کہا کہ جب اللہ نے تمہارے ایپ پر پردہ رکھا ہے تو تمہیں نہیں چاہیے اس پردے کو کھولتی پھرو۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور مجھے میرا سگا بھائی مل گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بچہ یتیم نہ تھا، میرا سگا بھائی تھا، اسی لیے مجھے اسے انسیت تھی۔ اب بھی ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میرا بھائی اکثر ویکینڈ پر میرے گھر رکتا ہے اور ہم ایک اچھا وقت ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، میں اسے دگنا پیار دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔